بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان. عبدالباسط کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارم. ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کیا سیاست ہو رہی ہے یا صحافت ہو رہی ہے. کچھ ایسے لاچار اور مجبور صحافی ہیں کہ جن کی آزاد زبانیں جو ہیں وہ اس وقت بند ہیں, اور کیوں بند ہیں اس کے بارے میں ہمیں باسط صاحب بتائیں گے. سر دوسری طرف ہم یہ بات کریں گے کہ بھارت نے اپنے ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ لڑائیاں لے لی ہیں, تو وہ لڑائیاں اس خطے کو کہاں لے کے جائیں گی. اگر ہمارے پاس وقت بچا تو پھر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شوگر ملز کے حوالے سے جو ابھی بحث چل رہی ہے, یہ جو بات, اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ ہمیں کالز کر سکیں گے. نمبر ہماری اسکرین سے نوٹ کر لیجیے. اچھا, صحافت جو ہے آج کل بڑا عام سا ہو گیا ہے معاملہ کہ لفافہ جرنلسٹ صحافی ہے. لفافہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں سے پیسے ملتے ہیں اور وہ جو ہے جو بات اسے کہی جاتی ہے وہ لکھ بھی دیتا ہے اور کہہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پرنٹ میڈیا بھی ہے, پھر الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, پھر جو لوگ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہیں وہ پھر سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ. تو اس وجہ سے اب یہ عام ہو گئی ہے یہ جو ٹرم ہے لفافہ صحافی. اچھا, اب ایک زمانہ تھا جب کہ کوئی اسکول یونیورسٹی یا ایسا نہیں تھے کہ جرنلزم جو پڑھایا کرتے تھے, جی, لیکن ہم نے ماضی میں ایسے صحافی دیکھے ہیں جن کے قلم سے صرف سچ اور سچ نکلتا تھا. صحیح. جن کا جو زاد راہ یا متاع سفر ہوا کرتا تھا وہ صرف قلم ہوا کرتا تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے وہ سب چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے. طرفداری نہیں کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ بہرحال جو ہے نا قلم کی جو عظمت تھی اس کو بلند رکھا مد نظر رکھتے تھے, اور اس کے جو بھی نتائج ہوں اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے. میں جب اسکول کے زمانے میں جایا کرتا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ ہمیں اقبال بہت پڑھاتے تھے, اور بھی بہت جو شعراء تھے, فیض احمد فیض, غالب, جو بھی استاد شعراء بھی تھے. تو جب بھی کوئی کمپٹیشن کبھی ہوتا تھا تو مجھے ایک خاص جو اقبال کی ایک کلام تھا کہ وہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ, یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو یہ جب انسان یہ اشعار سنتا ہے نا تو ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے, جذبہ ایمانی جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. ہاں, کہ بھئی دیکھیے یہ جو ہمارا یہ دولت, یہ جو ہم نے ایک قسم کا یہ جو فریب ہے دنیا کا, یہ جو مال و دولت ہے, یہ ہمارے لیے بت ہو گئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ ہم ان کی پرستش کرنا ہم نے شروع کر دی ہے. تو صحافی بھی جو ہیں وہ اس سے آزاد نہیں ہیں, کیونکہ پورے معاشرے کا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہو گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ. بالکل. تو اس لیے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صحافی کوئی معصوم ہیں یا اوپر سے نازل ہوئے ہیں, فرشتہ نما ہیں. تو اس لیے وہ جو زمانے کے ہمارے اپنے جو اس زمانے کے جو مختلف ٹیمپٹیشنز ہیں ان کو وہ ریزسٹ کیوں نہیں کر پاتے. یہ تو جرنلسٹ ہیں, ہم نے بہت سے اسلامک اسکالرس کو بھی دیکھا جو کہ ابھی بھی جو کہ اس جو مال و دولت دنیا میں جو ہے نا وہ اس کے ہو کے رہ گئے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ جب تک نظریاتی سیاست چلتی رہی نا, اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے قلم کی حرمت کو اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی. مطلب جب ملٹری ڈکٹیٹرز بھی آئے تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی, جو ہم سمجھتے ہیں فیض احمد فیض ہو گئے, احمد فراز ہو گئے, حبیب جالب ہو گئے, بہت لوگ ہیں جو آپ کو مل جائیں گے. انہوں نے قلم کی حرمت کو برقرار رکھا چاہے جو بھی ہو جائے. صحیح. لیکن اس وقت زمانے میں سیاست جو تھی نظریاتی ہوا کرتی تھی. آپ کو معلوم تھا کون کہاں کھڑا ہے, سیاست میں نہیں بلکہ اپنے نظریے کے طور پہ کہاں کھڑا ہے. کیونکہ وہ لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے تھے بلکہ سیاست کو دور رہ کر اپنے نظریات کا پرچار کرتے تھے. آپ ان کے نظریات سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ ایک الگ بحث ہے,
لیکن جو لوگ تھے وہ کسی کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے نہیں آئے تھے جرنلزم، ٹھیک ہے، لیکن ان کے قلم سے، ان کی زبان سے جو باتیں ہیں آج بھی وہ ریکارڈ پہ ہیں. اگر آپ ان کو پڑھیں یا سنیں تو انسان مطلب پریشان ہو جاتا ہے. تو سر آج ٹرینڈ کہاں پہ کھڑا تو ہے؟ آج ٹرینڈ یوں کیوں خراب ہوا، میں اس کی طرف جو روٹ کاز ہے نا اس کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو پرابلم شروع ہوا ہے نا، ایک تو اوور آل ایتھاس جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں. صحیح. ہم ساری قوم جو ہے بہت میٹریلسٹک ہو گئے ہیں. صحیح. ہمیں آسان راستوں کی تلاش رہتی ہے کہ کس طرح ہم اوور نائٹ کروڑ پتی بن جائیں، لاکھ پتی بن جائیں، اور دنیا پاور بھی مل جائے. دنیا کی تمام آسائشیں ہمارے پاس ہوں. چونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو پھر آپ کے پاس طاقت بھی آ جاتی ہے. صحیح. کیونکہ آپ پھر خریدنے کے قابل ہو جاتے ہیں لوگوں کو، ان کے قلم کو. یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب سیاست میں کرپشن آئی نا، جی، جب سیاست میں کرپشن صلاحیت کر گئی تو پھر مسائل پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کسی زمانے میں سیاست اگر میں اچھے لوگ بھی آتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں بہت ادب کے ساتھ پی ایم ایل این کو. صحیح. جو چھانگلا مانگلا کی سیاست انہوں نے شروع کی، جو ہارس ٹریڈنگ انہوں نے شروع کی، تو سیاست میں جب رجحانات پیدا ہوئے کہ ہم نے ایک بندے کو خرید کے اس طرف کرنا ہے، پیپلز پارٹی سے توڑ کے پی ایم ایل این میں لانا ہے، اس کی وجہ سے سیاست میں ایک یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا کانسیپٹ پیدا ہوا، نظریہ ختم ہو گیا. نظریات ختم ہو گئے نا. جب ہر چیز دولت کے پیمانے پہ تولنی جانے شروع ہو گئی صحیح. تو پھر تمام جو ہے جو انسان کی اپنی اخلاقی اتحاز ہیں وہ جاتی رہی. صحیح. اس کا اثر یقیناً صحافیوں پہ بھی پڑا، کیونکہ صحافی جو آج صحافی ہے اس کا جو رول ماڈلز جو اس کو ملے، جو ینگ صحافی آ رہے ہیں، ان کے رول ماڈلز کون ہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب ان کے رول ماڈلز وہی لوگ ہیں جنہوں نے یا تو ادھر کا ساتھ دیا یا ادھر کا ساتھ دیا. اچھا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، اگر آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، یا آپ کو ان کی اپروچ پسند ہے، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، پاکستان انڈیا بھارت کے تعلقات میں جو نواز شریف کی اپروچ ہے آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ جو سول ملٹری ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں ان کی اپروچ کو صحیح سمجھتے ہیں. یہ مطلب ایک بحیثیت پاکستانی میری اپنی ایک ویو میرا اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں ان سب چیزوں پہ. لیکن اگر آپ کے جو ویوز ہیں وہ تبدیل ہوتے جائیں وقت کے، مطلب ایسے کہ سمجھنا ہے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، تو پھر بڑا مسئلہ ہے. مثال کے تو وہی ایک مطلب بہت سے صحافیوں کے نام میں گنوانا یہاں پہ نہیں چاہتا، لیکن جو نواز شریف صاحب کی جو پہلی حکومت تھی وہ ان کے خلاف احتجاج کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو ہے آج وہ کسی طریقے سے ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ ان کی ہر شہر میں کوٹھیاں بھی ہیں، ان کے پاس بڑی سے بڑی گاڑی بھی ہے. وہ آج نواز شریف کے صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ صاحب جن کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں. کوئی تو ہوائی سفر بھی کرتے ہیں، اپنے پرائیویٹ جہاز بھی کچھ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ آنےسٹی کے ساتھ پیسہ کمائیں. اللہ تعالیٰ نے تو پسند فرمایا آپ محنت کریں، جتنے بھی آپ کما سکتے ہیں آپ کمائیے. لیکن جو لفافہ جرنل جو ہم نے دیکھا نا، جرنلسٹ کہ 5-10 سال کے عرصے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ ہضم نہیں ہوتی. یہ بات پورا شعبہ بدنام ہو گیا. تو ہو گیا ہے اس کی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نئے صحافی آ رہے ہیں، ینگ صحافی، چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں ہیں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہیں، ان کے رول ماڈلز وہ لوگ ہیں بدقسمتی کے ساتھ جو اس وقت دولت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ لوگ بھی وہی جب آگے آئیں گے تو ان کا بھی جو مزاج وہی ہوگا، ان کا بھی جو مائنڈ سیٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بھئی جرنلزم میں آنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا جیب میں. پھر یہ سائیڈز لیں گے تو آبویسلی نظریے کے جو بھی ان کو زیادہ آفر کرے گا وہ اس طرف بیٹھ جائیں گے. تو نظریے کی جو سیاست ہوا کرتی تھی کہ زمانے میں چونکہ وہ ختم ہوئی، پھر جو ایک ہمارا سیاسی پورا جو معاشرہ جو ہمارا تھا وہ میٹریلسٹک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ خرابیاں ساری نظر آنے لگی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو، اور پھر فوج کا بھی اس میں قصور ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ جب آئیں، پھر جو ISPR کا ادارہ قائم ہوا، انہوں نے بھی جو ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ لفافے بانٹتے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہائر کیا گیا، لیکن یہ ہائر کیا جاتا رہا. اب مثال کے طور پر بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو سوشل پلیٹ فارمز میں، میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں، اس میں ایک ٹویٹ آتا ہے تو ایک سبجیکٹ جو کانٹینٹ اس کا ہے
वही सहाफ़ी उसी वक्त कर रहा है और दूसरा सहाफ़ी वही कंटेंट के साथ ट्वीट अपने हैंडल से कर रहा व्हाट्सएप है, जो ग्रुप्स हैं ना उनके अंदर वो स्प्रेड हो जाती है, तो वो वहीं से कॉपी पेस्ट उठा के कॉपी कर पेस्ट लेते आगे कर भी लेते हैं। अब ये जो मिसालें हमारे पास हैं कि भाई ये कंटेंट, इससे बहस नहीं है कि कंटेंट में मैं इस वक्त ये बहस नहीं कर रहा, लेकिन इससे ये वाकई साबित होता है कि बहुत सी ऐसी फोर्सेस जो पीछे बैठ के इन सहाफ़ियों को कंट्रोल करती इसका हैं। मतलब है साफी का कलम साफी खुद वो इस्तेमाल नहीं नहीं रहा, कर वो रहा। जी बुनियादी तौर पे बिक गया है, और दैट इज द सैडेस्ट पार्ट कि सही। आज हमारे अखबार आप उठा के देखिए तो आपको महसूस होता है कि ये सहाफ़ी कहाँ से आ रहा है। ठीक सर, है, आप जिस तरह अखबार पढ़ते हैं तो आपने ये बात नोटिस की है कि अब हमारे अखबारात से लेकर हमारे सोशल मीडिया तक जो सहाफ़ियों की जुबान है वो थोड़ी तब्दील हो चुकी है, जिस जो नहीं लहजा है तब्दील बात क्या, करने न का। बात करने का तरीका है न पहनने का सलीका है, ये तो आम सी बात है ना। जब बिल्कुल टेलीविजन पे भी और मुझे खुद पाकिस्तानियों पे भी हैरत होती है, पाकिस्तानियों का भी क्या कसूर है, जो फॉलोइंग इन लोगों की है वो भी मतलब हैरान कुन बात है। सही। मिलियंस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान फॉलो दम। मैं किसी की मतलब किसी को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे लोगों का मिजाज भी यही है। बिल्कुल जिस तरीके से हम मतलब देखते हैं एंकर पर्सन्स आते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जो उनका लहजा है, अल्फाज का जो चुनाव अल्फाज है। का जो चुनाव है, मतलब मुझे हैरत होती है कि हम किस तरह देखते हैं इन लोगों को। सही। और ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग आवाज़ पाकिस्तान देखें, हमें भी बहुत खराबियां हैं, हमारी भी ज़ुबान में बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है, बिल्कुल लेकिन अल्लाह का करम है कि उससे हम उस लानत से फ़िलहाल बचे हुए हैं। अल्लाह ताला अपने अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इंसान आमीन। की टेम्पटेशंस हैं, कुछ पता नहीं चलता, बिल्कुल लेकिन ये है कि बात ये ज़रूर है कि हर सहाफ़ी को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि एक तो देखिए हुकूमत है, हुकूमत के मसाइल अपनी जगह पे, आप हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे आप तनकीद कर सकते हैं और बजा तौर पे कर सकते हैं। इसी तरह अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कोई अच्छा काम अगर उन्होंने किया है तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, कोई बुरा काम किया है तो आप उनको भी तनकीद का निशाना बनाइए, लेकिन हुकूमत के मफादात और रियासत के मफादात को मिक्स मत कीजिए। ठीक है। जब रियासत के मफादात को कोई जर्नलिस्ट हर्ट करता है या करने की कोशिश करता है तो फिर कम अज़ कम प्रॉब्लम्स वहाँ मुझे तो होता है ज़रूर, सही। क्योंकि मैं मतलब पीटीआई को भी पिछले 3 सालों से जब से मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया है, मैं कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, बिल्कुल क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट रहा हूँ और उसके बाद सफारतकारी में जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमने नाम अपना ज़लीलो ख्वार किया वो किया, लेकिन वही हमारा पेशा है। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि मैं कोई जर्नलिज्म मैंने पढ़ा हो, तो मैं तो जो ये लेकिन बात, एक ऑनेस्ट तजिया तो आप दे सकते हैं ना लेकिन कि जिस वो तरह का अपने आपका जो भी एक्सपीरियंस है हमारा उस पे। अपना एक तजुर्बे की बुनियाद पे बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत हमने हासिल किया और फिर इतने अपने मुल्कों उस्तादों में से, रह के इतने डिप्लोमेट से मिल के तो तो तजर्बा हो ही तजुर्बा जाता है हो ही इंसान जाता को। है। तो उस वजह से मैं क्लेम नहीं करता कि मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ बिल्कुल या मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा एंकर पर्सन बन गया हूँ, मैं ये भी क्लेम सही। नहीं करता। क्वेश्चन ये है कि जो लोग जर्नलिस्ट हैं और वाकई जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं इस शोबे में, जिनका प्रोफेशन ही यही है। जिनका प्रोफेशन ही यही है, उनको तो कम अज कम मैं समझता हूँ कि ये एहतियात बरतनी चाहिए कि एक हुकूमत के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आप क्या बात कर रहे हो, जब रियासत के मफादात हैं उन पर जब आप बात करते हैं तो आपका क्या तर्ज अमल होना चाहिए। सही। ये बुनियादी डिस्टिंक्शन अगर आपके सामने हो तो फिर कोई खराबी नहीं है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि हमारे यहाँ दोनों चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, बिल्कुल और इसमें हमारे एक तो सियासतदान भी यकीनी तौर पे उसमें इन्वॉल्व हैं, फिर हमारे यहाँ एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप भी किसी हद तक जिम्मेदार है सब इन चीज़ों का, क्योंकि सियासतदान भी जो है वो भी अब जो है एक लिहाज से रिबिलियस हो गया है। बिल्कुल उसको भी बाज़ औक़ात ख्याल नहीं होता कि वो किस हद तक जाए कि जहाँ पे स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं वो हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है हमारे मुआशरे के जो सारा निज़ाम है। इसलिए कुछ लोग अब तजवीज़ ये भी, मैं खुद भी किसी हद तक अब इस तजवीज़ को या इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता उस पर कन्विंस होता जा रहा हूँ कि शायद हमारे सारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये शायद इसने हमें डिलीवर नहीं किया, सही। और अगर यही हालात रहे तो शायद डिलीवर कर भी ना पाए। तो फिर क्या आप तो चाहते हैं हमारे मतलब? लिए जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सही। वो शायद सदारती निज़ाम जो है वो हमारे लिए शायद ज़्यादा और वैसे भी हमारे पास कोई इलेक्टेबल्स तो है नहीं है जो नहीं। हमारे पास मिजाज को सामने जो बैठे हमारे हैं। मिजाज को हमारे सिस्टम को ज़्यादा सूट करता है वो यही है, क्योंकि अभी भी सही। देखिए ना पीटीआई की हुकूमत है
لیکن کیبنٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نان الیکٹڈ ہیں. تو اٹس اے کائنڈ آف اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. پھر یہ کہ پارلیمنٹری سسٹم میں چونکہ پارلیمنٹ جو ایم این اے ہے وہ توقع یہ بھی رکھتا ہے کہ وزیر بھی ہو, تو ایک سیپریشن آف پاورز بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے آہستہ آہستہ میں اس بات پہ مطلب میرا رجحان کہا تھا سر, آپ نے تب کہا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے رجحان, ہاں میرا رجحان ہو رہا ہے, کیونکہ اب چیزیں انسان اپنی اوپینین تو تبدیل کرتا ہے نا. تو ہم سب لوگ اب ایوالو ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں جب چیزوں کو غور سے, تو اب لگتا یہی ہے کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف جائیں. ناظرین وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, اور اس کے بعد واپس آ کے ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے بارے میں. بھارت نے پاکستان کے ساتھ پہلے دن سے, جس دن سے پاکستان قیام میں آیا ہے, کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھا کہ ہم کہہ سکیں کہ کوئی دوستی کی راستہ نکل سکتا ہے. اب بھارت نے چین کے ساتھ اپنا ایک طرح سے شروع کر دیا مقابلہ, جس میں بہت بری طرح سے منہ کی کھا رہا ہے. اب نیپال کے ساتھ بھی سٹارٹ ہو گیا. تو سر یہ خطے میں امن کس صورت میں جائے گا؟ نہیں, بھارت تو بڑا پرامن ملک ہے. چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اس کے بڑے زبردست ہیں. پاکستان کے ساتھ تو ویسے ہی ان کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں, اور پھر نیپال کے ساتھ بھی بڑی گرم جوشی ہے آج کل. پرابلمس تو سارے جو ہیں بھارت کے تو نہیں ہیں. بھارت تو بڑا پیسفل پرامن ملک ہے, چاہتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے ہوں. یہ تو چائنا ہے جو اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان ہے جو بیچارہ جموں اور کشمیر پہ خواہ کی رٹ لگا رکھی ہے, حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. اب نیپال نے بھی کل ان کے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے, ریپرزینٹیٹیوز انہوں نے ایک نیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی ہے, اور اس کے مطابق جو لیپو لیک اور کالا پانی اور لمپیا دھرا جو علاقے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ملا دیے ہیں کہ ہمارے علاقے ہیں. کیونکہ اور انڈین میڈیا اس کو متنازع کہہ رہا ہے نا. اس کی نہیں, ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس تو چل رہے ہیں بڑے عرصے سے, لیکن یہ سارے ڈسپیوٹڈ ایریا تو تھا پہلے سے بھی, کیونکہ یہ 1815 سے یہ معاملات چل رہے ہیں نیپال اور بھارت کے درمیان. لیکن بھارت نے چالاکی یہ کی کہ نیپال کو بتائے بغیر, وہ جو ہم پچھلے شاید 2 ہفتے پہلے بات کر رہے تھے کہ منسروور جو ان کی یاترا ہوتی ہے اس کے لیے ایک روڈ بنا دیا لیپو لیک پہ, جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری آپ کہہ دیں اگر ہے تو. نیپال سے آپ پوچھیں تو صحیح کہ آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کس طرح بھئی آپ یہ بنا رہے ہیں, ابھی اس پہ آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہو. چالاکیاں تو وہ کرتے ہیں بھارت کے لوگ, تاکہ وہ منسروور جو لیک ہے اوپر جانا ہے, جو ہم نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پوری روڈ بننے دی کہ چلو صحیح ہمارا انفراسٹرکچر تو بلڈ ہو رہا ہے. نہیں بڑھ تو نہیں, لیکن وہ انہوں نے 70-80 کلومیٹر بنایا, فاصلہ کم ہو جائے گا. کیلاش ماؤنٹ جو ہے جہاں پہ لارڈ شیوا رہتے ہیں, جو ہندوؤں کی جو میتھولوجی ہے اس کے مطابق. تو یہ سارا کام انہوں نے نیپال کو جو ہے کسی کانفیڈنس دے بغیر کر دیا. تو اب نیپالیز جو ہیں وہ بھی تو دیکھیے نا, ایک ساورن ملک ہے, ماؤنٹ ایورسٹ کی طرح ان کی بھی خودداری ہے. مطلب کوئی ایسا مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کو فر رائٹ لے لیں. ٹھیک ہے انڈیا بھارت بڑا ملک ہوگا, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے جس ملک کا جو زمین کا حصہ پسند ہے آپ لے لیں اور کہیں کہ جی صاحب خاموش رہیے, کیونکہ ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں, ہم آپ کے جو, کیونکہ یہاں پہ اوپن بارڈر بھی ہے, نیپالیز آتے جاتے رہتے ہیں, بھارت میں بہت کام ان کو ملتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ ہے کہ جو نیپال جو ہے وہ اپنی ساورنٹی پہ کوئی کمپرومائز کرے. اب جو ہے ایک تو یہ بڑا ان کو بھارت کو یہ بڑی ایک تنگ, اور آج کل جو ہے ایم ای اے نے جب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اپروو کر لی, تو پھر ایم ای اے کی طرف سے ایک بڑا سخت بیان بھی آیا ان کی منسٹری سے بھارت کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ہم اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو. ٹھیک ہے آپ ریجیکٹ کرتے رہیں, کون مانتا ہے, ان کا اپنا ملک ہے, اپنا ان کا ملک ہے. اور اگر ڈسپیوٹ تھا یا ہے تو آپ کو پہلے ان سے بات چیت کرنی چاہیے. پھر جو لیپو لیک اور دوسرے علاقوں میں آپ نے جو ایک قسم کا روڈ بنایا ہے انفراسٹرکچر, وہ پہلے آپ ان سے اپروول لیتے یا ان سے ایگریمنٹ کر لیتے, بات ٹھیک تھی. اب چائنا کا جہاں تک مسئلہ ہے نا, چائنا کا یہ پہلی دفعہ کوئی کشیدگی نہیں ہو رہی. ہم نے 2017 میں ڈوکلام میں دیکھا, اس سے پہلے چمار میں دیکھا, پھر اس سے پہلے ڈیم سینگ ایک علاقہ ہے وہاں ہم نے دیکھا, سکم میں بھی جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ناکولا میں وہاں بھی ہے,
मामलात, सिक्किम के साथ ये सारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लाइन है एक्चुअल कंट्रोल है। तो इसमें कशीदगियाँ पहले भी होती रही हैं और सफारती तौर पे ये मामला चलते रहे हैं। सही। लेकिन इस बार जो है हालात ज़रा डिफरेंट लग रहे हैं मुझे। ठीक है। एक तो ये है कि चीन ने 5 अगस्त के बाद जब भारत ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है, जो 31 अक्टूबर को 2000 पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्टिव हो गया कि लद्दाख एक अलग, उसको जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये बात याद रहे कि 1993 में भारत और चीन के दरमियान एक काइंड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस वक्त बनी थी, ठीक है ना जी, कि ये एक लाइन हम बना रहे हैं, जिससे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल है कि बॉर्डर अभी नहीं है, ये एक लाइन हम खींच रहे हैं। और जब निगोशिएशंस जो भी हमारे तकरीबन कोई 22 से 24 पॉइंट्स ऐसे हैं इस लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां पे डिस्प्यूट्स हैं, सही। तो इनको हम निगोशिएशंस के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का भी यही मामला था। हमने बड़ी होशियारी के साथ मार्च 1963 में 61 से निगोशिएशंस शुरू किए चीन के साथ, और जो हमारी तरफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर था, जो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान था, जो अक्साई चिन वगैरह का सारा जो इलाका था, कुछ हमने उनको दे दिया, कुछ हमने ले लिया, तो हमने बॉर्डर एग्रीमेंट करके अपने मामलात ख़त्म कर दिए। लेकिन उस एग्रीमेंट में भी ये आपको याद रहे कि आर्टिकल 6 के तहत उस एग्रीमेंट में ये बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जब जम्मू और कश्मीर का मामला, जब कश्मीरी एक फैसला कर लेंगे कि आया वो पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं या भारत को ज्वाइन करते हैं, तो फिर ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट है इसको रीओपन किया जाएगा। ठीक है। कि जो भी सॉवरन अगर पाकिस्तान के हक में कश्मीरी फैसला दे देते हैं तो फिर तो यही एग्रीमेंट रहेगा, लेकिन बिलफर्ज महाल अगर कश्मीरी भारत के हक में फैसला देते हैं उस रेफरेंडम में, तो फिर ये रीओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर भारत के साथ वो निगोशिएट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ मसला ये है कि लद्दाख जो है ना ट्रेडिशनली हमेशा तिब्बत का हिस्सा रहा है। सही। पीछे बहुत तारीख अगर आप चली जाएं, क्योंकि गुलाब सिंह ने 1834 में इस इलाके में कब्जा कर लिया था। सही। चीन के खिलाफ डोगरा राज जब शुरू हुआ, जब रंजीत सिंह ने 1819-20 में इस इलाके पे कब्जा किया, तो फिर जो है गुलाब सिंह ने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो हाथ फैलाने शुरू किए और तिब्बत में घुसा और लद्दाख में कब्जा कर लिया। तो उस वक्त से लद्दाख को फिर जम्मू और कश्मीर की प्रिंसली स्टेट का हिस्सा बना दिया गया। सही। तो जब आज़ादी मिली 1947 में, तो लद्दाख जो था वो हिस्सा था जम्मू और कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट थी। इसी तरह जब 1993 में भारत और चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जब एक प्रोटोकॉल साइन हुआ, उस वक्त भी लद्दाख प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। ठीक है। अब जब पिछले साल भारत ने ये फैसला किया कि हमें लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाना है, प्रिंसली स्टेट से अलग करना है, तो फिर आपने यूनिलैटरली सारा स्टेटस चेंज कर दिया। तो चाइना को ये बाकी स्टेक होल्डर्स कहाँ गए? तो चाइना को तो ये बात कतई पसंद नहीं आई कि चाइना का क्लेम है लद्दाख पे कि लद्दाख तो तिब्बत का हिस्सा है, तो आप ये किस तरह इसको यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं? अक्साई चिन का इलाका है और इलाके सारे बिल्कुल जो है ना काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उस एरिया में। अब भारत ये कहता है कि ये चीन ने किस तरह कर दिया यकतरफा तौर पे, क्योंकि चीन अब काफी मिसाल के तौर पर जो गलवान वैली है, इसके अलावा जो पोंगैंग सो जो लेक है वो इलाका है, ये सारे जो तीन इस वक्त जो है ना हॉट स्प्रिंग, ये 3 इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त मामलात गड़बड़ हैं। और कुछ इलाकों में जो है चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया है, इसमें कोई शक नहीं। क्या अभी भी चीन का वहाँ पे कब्जा है? हाँ, वो कब्जा है। कुछ जगहों पे बकौल जनरल नरावने जो हैं इंडिया के आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कि जब ऐसा डिसंगेजमेंट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, वो हो रही है कि हम जो स्टेटस को एंटी जो होता है, जो पहले पोजीशन 5 मई से पहले जो पोजीशंस थी उस पे वापस जा रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी ऐसी कोई चीज है, क्योंकि चीन ने भी जहां जहां उन्होंने, क्योंकि देखिए चीन एक और ही बड़ा मसला है कि एक और दरबुक शियाक दौलत बेग, ये एक ओल्डी एक रोड भारत ने बनाया है तकरीबन 255 किलोमीटर का, जो यहाँ से शुरू होकर कराकोरम पास तक आता है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए साबित हो सकता है।
اور پھر انہوں نے ایئر اسٹرپ بھی بنائی ہے جو C-130 لینڈنگ کے لیے ٹھیک ہے. صحیح. تو وہاں پہ وہ ساری جو رسد ہے نا عسکری رسد وہاں پہنچا سکتے ہیں، جو کہ فیوچر میں جو ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے سی پیک کے لیے اور BRI کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا. تو بھارت چین کو پتا ہے کہ یہ بھارت کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک ڈیزائن کیا ہیں، وہ یہی ہیں کہ چین کو جو ہے BRI اور سی پیک نہ ہونے دے. تو سر یہ 3 جگہوں پہ بھارت کو لڑ لینا ایک ٹائم پہ سوٹ کرتا ہے؟ نہیں سوٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے نا ایک وہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھارت دنیا کنڈیم کرے گی چائنا کو تو چائنا پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن بھارت کے پاس وہ دم نہیں ہے. میں صرف یہاں پہ اس وقت یہ بات، کیونکہ آپ بریک پہ جا رہی ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت یہ دیکھیں نا نیپال کو کہہ رہے کہ تم نے لیٹر کر دیا. یہ جو بھارت نے 1984 میں سیاچن میں جو کیا تھا وہ کیا ہم سے پوچھ کیا تھا؟ مطلب جو NJ-9842 جہاں پہ LOC ختم ہوتی ہے جو پوائنٹ ہے وہاں پہ انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا ایک ایگریمنٹ کے خلاف، کیونکہ شملہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ کوئی گراؤنڈ پہ کوئی بھی سچویشن چینج نہیں کر سکتا یونیلیٹرلی. انہوں نے آ کے قبضہ کیا تو کیا ہم سے پوچھ کے کیا تھا؟ اب وہاں ابھی بھی فوجیں وہاں اس پوائنٹ ان جگہوں پہ ہیں جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں. تو اب یہ چائنا کو بلیم کرتے ہیں، نیپال کو بلیم کر رہے ہیں، خود اپنے جو ماضی ہے اس میں نہیں جھانکتے کہ انہوں نے کیا کیا تباہی مچائی ہے اس علاقے میں. مطلب انڈیا ٹھیک ہے بڑا ملک ہوگا لیکن ان کا خیال کرے. لیکن سارے نیبرز دیکھیے نا، میں تو ابھی پھر وہی بات دہراتا ہوں کہ بلکہ جنرل جو نرامنے ہیں ان کا بیان بھی ہے کہ انڈیا از کیپیبل کہ وہ 2 فرنٹ وار لڑ سکتا ہے. پاکستان اور چین کے ساتھ ہم تیاری کر رہے ہیں. جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا وہ بھارت پہ پہنچ گئی ہے، ان کو خطرہ لاحق ہو گیا. تو اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ 3 فرنٹ وار کا تیاری کریں، کیونکہ نیپال بھی اب آپ کے خلاف ہو گیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھوٹان بھی کسی طرح سے اٹھ ہی جائے. بھوٹان تو اچھے لوگ ہیں، مطلب وہ لڑائی مار پٹائی پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن بھارت ان کے بھی علاقے ہیں ڈوکلام وغیرہ جو ٹرائی جنکشن ہے اس پہ ان کا ہے کلیم. لیکن یہ ہے کہ بھارت کو اب 2 فرنٹ کی بجائے 3 فرنٹ وار کا سوچنا چاہیے. اور میں آرمی چیف جو ان کے ہیں اب امید ہے کہ ان کو ہمارا یہ میسج پہنچ جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر سکیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ راول پنڈی سے ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر شہزاد حسن بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی شہزاد صاحب. اچھا میڈم، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا سر سے کہ جس طرح جو ہے نا بھارت آگے جا کے لائن آف کنٹرول سے یا کسی علاقے میں جا کے یا آگے قبضے کو بڑھا رہا ہے، تو کیا ہم یہ جسٹیفائز نہیں ہے جو شرد صاحب نے جو ہے نا کارگل میں کیا تھا کہ ہم بھی آگے جا کے ان کو، جس طرح چائنا لداخ میں آگے گیا ہے چند کلومیٹر، ہم بھی نہیں جا سکتے؟ ہم نے کیوں جو ہے نا معذرانہ رویہ رکھا ہوا ہے، اور ہم جو ہے نا ان کی گولہ باری کا جواب صرف ہم گولہ باری سے نہیں دے سکتے؟ اور ہمارے کتنے ہی شہید ہوتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ، آزاد کشمیر میں لوگ کتنے ہی مارے جاتے ہیں، خون ہمارا کھولتا ہے کہ کیا ہم جو ہے نا صرف ہم اپنا دفاع پہ ہی کر سکتے ہیں فوکس کہ ہم نے دفاع ہی کرنا ہے؟ اگر وہ اتنے بیان اپنے میڈیا پہ دیتے ہیں کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، سرجیکل اسٹرائک کریں گے، چاہے وہ جھوٹے ہیں یا انہوں نے اپنے میڈیا پہ آ کے اپنی عوام کا مورال اتنا بلند کیا ہوا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں شہزاد آپ کا کویسچن بڑا اچھا ہے. مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں تو پہلے بھی کئی بار دبے دبے الفاظ میں کہہ چکا ہوں، بلکہ آج بھی کہہ چکا ہوں کہ اب 3 فرنٹ کا بھارت خیال رکھے. تو اب اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو پالیٹی ہے وہ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہاں پہ کوئی نیشنل کنسنسس نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. مثال کے طور پر اگر آپ انگلش میڈیا کی طرف جائیے تو سب لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ایک تھا ان کا نعرہ، آوازیں کیا تھا یار، آشا، امن کی آشا چلا دی. انڈین فلمیں لگ رہی ہیں،
ہمارا پورا ایک کلچر ان کے مطلب یہ جو ہمارے یہاں سناپیکسی بنے ہوئے یہ بھی انہوں نے انڈین فنڈ سے بنے ہوئے ہیں. اچھا کچھ کا تو مجھے معلوم ہے. پاکستان کے خلاف فلمیں ان میں تو چلتی نہیں ہیں. ہاں تو یہ ہمارے ہاں چونکہ ورنہ میرا تو بس چلے تو ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے اب اپنے عوام کو اسپیشلی بتائیں. کیونکہ سفارتکاری تو بھارت نے ختم کر دی نا. سفارتکاری کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں. نہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے نہ بات کرنا چاہتا ہے نہ ہم بات کرنا چاہیں گے جب تک کہ ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ان مذاکرات میں کشمیریوں کے لیے کچھ نکلے گا. اب واحد راستہ جو رہ گیا ہے ایک تو ریزسٹنس ہے جو کشمیری آلریڈی کر رہے ہیں. پچھلے 2 ہفتے میں کوئی 20-25 کشمیری شہید ہو گئے. لیکن اب ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی لائن آف کنٹرول کو اب کچھ کریں, آگے نکلیں کچھ آگے. مطلب لوگ مجھے کہیں گے بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ تو سفارتکار ہیں, آپ لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں. جب ڈپلومسی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وار ہی ہوتی ہے نا یار. اب ڈپلومسی کو آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے بٹ ساری عمر ہم نے ڈپلومسی کرنی ہے, سفارتکاری کرنی ہے, جنگ تو پھر بس ختم ہو گئی. اب موقع وہ آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان کو بھی اپنے آپشنز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے آپ کے معاملات بڑے خراب ہیں, اکانومی خراب ہے, لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستانی عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام جی علیکم. ہیلو جی فرمائیے. جی میں اپنے باسی صاحب سے بات کرنا چاہتا جی ہوں. میں بول رہا ہوں, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دن LOC پر فائرنگ ہوتی ہے, ہمارے بندے شہید ہوتے ہیں, ان کے بھی مارے جاتے ہیں اور احتجاج ہو جاتا ہے. سفارتکار کو بلا کر سخت احتجاج کیا ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا, ہمیں اس کو کب تک سلسلہ جاری رہے گا. دوسرا میرا سوال یہ ہے جی فرمائیے, دوسرا سوال کیا ہے. تو میں آنا ہوں مطلب میرے خیال میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا موضوع. ٹی وی کی آواز بہت اونچی ٹی وی کی آواز. وہ کوشچن یہی ہے کہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہم اپنے قومی جو ہماری غیرت ہے وہ جاگ نہیں جاتی. جب ہم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیں, اور جب تک ہمارا انحصار صرف بیانات تک ہے, پریس ریلیزز تک ہے, وہ بھی جاری ہے, وہ بھی رہتا ہے, تو صرف بیانات تک ہے, تو پھر اللہ اپنا کرم کرے, پھر چلتا رہے گا. اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اس وقت اگر 68% مقبوضہ کشمیر مسلمانوں کی تعداد ہے تو وہ کم ہو کے 20-25% ہو جائے گی, تو پھر وہ ریفرینڈم بھی ہو جائے گا اور پھر وہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے لیکن لگتا یہی ہے جو ہماری حکومت کے طور طریقے ہیں, لگتا نہیں ہے مجھے کہ کوئی سیریس پرپز ہے. تو جب تک یہ نہیں ہے تو معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امتیاز کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز صاحب فرمائیے. باسی صاحب اللہ آپ کو زندگی دے. میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں. آپ نے جو بات کی نا کہ بھوٹان, نیپال, چائنا اور پاکستان اور کشمیری, واقعی ہم سب نے مل کے نا انڈیا کی کٹ لگانی, کیونکہ وہ بغیر کٹ کے وہ پٹری پہ آنے والا ہے نہیں. ہیلو. جی بالکل ٹھیک ہے. اور سر ایک بات پاکستان کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے پیٹرول مافیا, چینی مافیا, پرائیویٹ اسپتال مافیا, مہنگائی مافیا, یہ سارے مافیاز کے سامنے ہمارے عمران خان صاحب کی حکمرانہ کمزوری سامنے آ چکی ہے. اگر آپ اتنے کمزور دکھائیں گے تو آپ اس سے بہتر ہے حکومت مذہبی جماعتوں کے حوالے کریں. اور دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ ذرا سوچیں کہ کورونا کی شور کے اندر پاکستان کی غریب عوام کے مسئلے تو بالکل دب گئے, کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. جی بہت شکریہ آپ کی امتیاز صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. سر یہ ویسے ٹھیک ہے کہ مارکیٹ میں سے جو چیز سستی ہوتی ہے وہ تو غائب ہو جاتی ہے. سستی اب چینی کی آپ دیکھ لیجئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 70 روپے چینی آپ نے بیچنی ہے. اچھا. اب یوٹیلیٹی سٹورز نے جو ملز ہیں ان کو کہا, یا ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں 63 روپے اگر پہ دیں گے قیمت پہ تو پھر ہم 70 روپے بیچیں گے قابل ہوں گے, کیونکہ ہم نے بھی تو کوئی پروفٹ کمانا ہے نا. اب وہ غائب ہو گئی ہے چینی, چاہے کراچی ہو لاہور ہو, وہ اس طرح 80-85 روپے تک مل رہی ہے کلو. عوام سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چینی کو خدا تھوڑا سا کم کھانا کر دینا. اب آپ وہ والی بات کر رہے ہیں سر کہ وہ جو کہا تھا کسی نے کہ اگر آپ کو روٹی مہنگی پڑی تو میں آپ بریڈ کھا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چینی ہی کم کریں کھانا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیک کھائیے یا مٹھائی کھائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ چینی استعمال کیوں ضروری ہے.
میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں نے 20 یا 22 سال پہلے اپنی چائے میں سے چینی نکال دی ایک ہی گو میں، لیکن اگر آپ ایک گو میں نہیں کر سکتے، اگر آپ ایک کپ میں 2 چمچ ڈالتے ہیں چینی کا، تو آپ اس کو 1.5 پہلے کیجئے، پھر 1 کیجئے، پھر آدھا کیجئے، پھر آپ یقین کریں کہ جب آپ چائے چینی کے بغیر پینا شروع کر دیں گے تو آپ کو چینی کے ساتھ چائے اس قدر بری لگے گی کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں. تو یہی ہے، تو اسی لیے کوئی چینی کوئی کھانا اوپر سے تو نہیں آیا ہوا نا کہ آپ نے چینی کا یہی طریقہ ہے کہ آپ چینی کا استعمال کم کریں. اپنے جو روزمرہ زندگی ہے اس کا اسٹائل چینج کیجئے. آپ یہ جو مٹھائیاں کھاتے ہیں صبح شام، اور جو خاص طور پہ چائے میں چینی کا استعمال ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے خوف آتا ہے. اسی لیے ڈائبٹیز کے جو ہے لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور بڑے مسائل. شوگر از اے ویری بیڈ تھنگ، ویری انہیلدی تھنگ. یہ جو تو آپ گڑ کھائیے، ٹھیک ہے جی، مزے کیجئے. چینی کھانا ضروری ہے، چینی کا استعمال ذرا کم کیجئے نا. چلے آپ ختم نہیں کر سکتے، میں مان لیتا ہوں، کیونکہ آپ نے مٹھائی. سر باقی بھی تو مسائل دیکھیں نا، پیٹرول کا استعمال کیسے کم ہو، جو آٹے کا دیکھیں استعمال جو کیسے چیزیں کم ہو، آپ کے جو چیزیں اختیار میں غائب ہیں ہو وہ گئی تو ہیں آپ کر مارکیٹ سکتے سے، ہیں وہ نا. تو اب عمران خان صاحب لا کے دیں نا. میں مانتا ہوں آپ کی بات، لیکن جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، چینی میں کہتا ہوں کہ آپ کے اختیار میں ہیں. ضروری ہے کھیر کھانا یار، ایک دن نہ کھاؤ تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. ضروری ہے کہ آپ نے 6 کپ چائے کے پینے ہیں، آپ اس کو آہستہ سے ریڈیوس کر. یہ چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں. جو چیزیں آپ کے اختیار میں وہ تو کیجئے نا. عوام بھی تو ہماری جو ہے نا چینی کے پیچھے ایسے لگ گئی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی صحت والی چیز ہے. منوسلوا ٹائپ ہوتا ہے، منوسلوٹ آپ کے، اور چینی کھائے کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. ہیو اے ہارٹ مائی ڈیئر فرینڈز، فیلو پاکستانیز، کو تھوڑا سوچیں. اپنے زندگی کا بھی جو ہے آپ کی عادات ان کو بھی تھوڑا تبدیل کیجئے، تاکہ جو شوگر مافیا ہے، دوسرے جو مافیاز ہیں، ان کو ہم اچھی طرح. وقت میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ بشیر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بشیر صاحب فرمائیے. جی سر، فرسٹ آف آل ماشاء اللہ آپ کی سفارکاری بہت زبردست مجھے لگی ہے، اور میں اس کو دیکھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے چلاتے رہے، اینڈ آئی ایم آلسو ون آف یور بگ فین. میں نے سنا ہے، آپ پلیز اف آئی ایم رانگ کریکٹ کیجیے گا، کہ 1962 میں چائنا اور انڈیا کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ چائنا نے پاکستان کو اپنا جو بھی سفیر تھا ان کو کہ جا کے پریزیڈنٹ کو کہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک انڈیا، کیونکہ ہم نے اس کو ایک سائڈ سے انگیج کیا ہوا ہے. تو ان کو منع کیا گیا اور پریزیڈنٹ کو نہیں ملنے دیا گیا. بالکل. ایک تو بات یہ ہے کہ واقعی صحیح ہے، اور دوسری بات کیا سمجھتے ہیں کہ isn't this the right time to بالکل آپ نے ٹھیک کہا بشیر. پہلے تو یہ ہے کہ بالکل اس وقت موقع تھا اور ہم سوچ بھی رہے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یو ایس کا بڑا پریشر تھا، اور چونکہ ہم سیٹوں میں ایک الائنس بھی تھے ملٹری الائنسز کے، تو ہم اس لیے نہیں کر پائے، حالانکہ بہت اچھا موقع تھا. اب بھی اگر انہوں نے ہمارا پروگرام شاید شروع سے دیکھا نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں بھارت کو کہ بی ریڈی فار اے 3 فرنٹ وار سچویشن. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. برائے مہربانی غیر ضروری گھروں سے باہر مت جائیں اور ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.